السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین۔ ترغیب و ترہیب بحوالہ حاکم و بحقی زادرہ کی حدیث نمبر 113۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے: اے قریشی جوانوں، تم لوگ زنا کا ارتکاب نہ کرنا۔ جو لوگ عفت و پاک دامنی کے ساتھ جوانی گزاریں گے وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ اس حدیث کے مطابق ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کی رہنمائی کے سارے انتظامات کیے ہیں۔ گناہوں کی روک تھام کے لیے ایسا نظام وضع کیا کہ نیکی کرنا آسان ہو جائے اور انسان کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ جب انسان گناہ سے بچنے کا راستہ اختیار کرتا ہے تو بچنے کے مواقع میسر ہو جاتے ہیں، اور جب وہ گناہ کا راستہ منتخب کرتا ہے تو اس کے وسائل سامنے آنے لگتے ہیں۔ انسان نے جس منزل کا تعین کیا ہوتا ہے اسی راستے جانے والی سواری کا ٹکٹ لیتا ہے اور اسی کے مطابق سفر کا سامان تیار کرتا ہے، ویسے ہی بازار میں اور اسی دکان کی طرف جاتا ہے جہاں اس کی مطلوبہ اشیاء مل سکتی ہیں۔ اس حدیث میں جوانوں کو خاص طور پہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اپنی منزل جنت پانے کے لیے تیاری جوانی میں ہی کر لیں، اور اس سفر کا زیادہ فاصلہ جوانی میں ہی طے کر لیں، اور منزل تک جو راستہ لے کے جائے گا وہ پاک دامنی کا عصمت و آبرو کی حفاظت ہے۔ منزل کی راہیں کھوٹی کرنے کے لیے شیطانی اکساہٹیں کچھ کم نہ ہوں گی، مگر مومن کی نگاہ اپنی منزل سے نہ ہٹے تو ان اکساہٹوں کا بروقت سدباب ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیا وہ ان راہوں میں گم ہو جائے گا جس کی منزل جنت نہیں ہوگی۔ وہ عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے جو جوانی میں کی جائے۔ نفس امارہ سے کشمکش کے بعد جواں ہمت ہی نفس مطمئنہ کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا جواں مردی کہلائے گی جو نفسانی خواہشات سے زیر ہو جائے۔ اپنے نفس کی نگرانی رکھے بغیر عصمت و پاک دامن نہیں رہا جا سکتا۔ وہ رب جو نگاہوں کی خیانت کو بھانپ لیتا ہے اسی نے نظروں کی حفاظت کا حکم نازل فرمایا۔ جو اس حکم کو مان لیتا ہے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے آفات کا راستہ نہیں کھلتا۔ ایک نیکی دوسری نیکی کا ہاتھ پکڑے چلی آتی ہے تو گناہوں کی بھی ایک زنجیر بنتی جاتی ہے، ایک کے بعد ایک گناہ کا راستہ کھلتا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث زادرہ نمبر 115 کے مطابق: شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، سننا کانوں کا زنا ہے، باتیں کرنا زبان کا زنا ہے، پکڑنا ہاتھوں کا زنا ہے، چل کے جانا پاؤں کا زنا ہے، خواہش اور تمنا دل کا زنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق گناہ کبیرہ کی طرف جانے والے سارے راستے بند کیے گئے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے غضب سے بچ جائیں، اور برے خیالات کی پرورش کرنے سے روکا گیا ہے، اور یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ برائی کا خیال آتے ہی اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ برے خیالات کی پرورش کرنے پہ بھی باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک کان، آنکھ اور دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سب کا محاسبہ ہوگا۔ شرعی حدود میں سب سے زیادہ سخت سزا رجم یعنی سنگسار کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے معاشرتی احکامات کا ایک نظام وضع کیا۔ ان سب کا حصار توڑتے ہوئے جو اس گندگی کی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے اسے زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ملتا، اور موت بھی باعث عبرت ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اس گندگی کی وجہ بنتے ہیں ان کی سزا دنیا آخرت میں رسوا کن عذاب ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ فحش پھیلے اور وہ اسی کام میں پوری طرح مشغول ہے۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے تو امت مسلمہ کیوں اس کی راہوں پہ چل رہی ہے؟ اس کے جوانوں کے شب و روز کیوں شیطانی مشاغل میں گزر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکار رہا ہے: اے وہ لوگو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک وہ تمہارے سب گناہ معاف کر دے گا، بے شک وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگی جائے، بے شک اللہ
غفور الرحیم ہے۔ اور پھر عملی طور پہ یہ اقدامات کیے جانے چاہئیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اپنی آنکھوں اور کانوں کو شیطانی دائرہ سے بچا کر رکھیں۔ وقت ہی قیمتی سرمایہ ہے، اس کو لہو الحدیث میں ضائع نہ کریں۔ تنہائی میں اللہ کی نگرانی کو یاد رکھیں۔ انسان جو تنہائی میں سوچتا دیکھتا ہے، اس کے اثرات قول و فعل میں مجمع میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ چاہے انسان اس کو چھپانے کی جتنی بھی کوشش کرے، اپنی اصلی شخصیت کی تعمیر کریں، اسے اخلاقی طور پر بلند کرنے کے لیے اس وقت اپنے رب سے آہوازاری کریں جب آپ تنہا ہوں۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وقنا عذاب النار، اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، آمین۔ دعا کی طلبگار بشرا تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔